بزرگ یہوہ کے مقدس مقدم نام میں آپ سب کو اسلام۔ جی میرا نام پاسٹر سائمن بشارت ہے۔ سب سے پہلے میں آسمان کے خدا کا، زندہ آسمانی باپ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے آج مجھے ہوپ ٹی وی میں کلام سنانے کا موقع بخشا تاکہ کلام دنیا کے کونے تک ہوپ ٹی وی کے وسیلہ بھی پہنچ سکے۔ تو میں خدا کے بعد ہوپ ٹی وی اور ان کی ساری ٹیم کا بھی دل سے شکر گزار ہوں۔ آئیے اب ہم خدا کے کلام کی آیات کو پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب نمبر 4 آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 12 میں لکھا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ آپ سب کو برکت دے۔ خداوند آپ کا شکر ہو، آمین۔ آئیے آج ہم جس ٹاپک پر، جس عنوان، جس مضمون پر خدا کے کلام کو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے مبشر۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبشر کے بارے میں بتانا چاہوں گا، اور مبشر کو انگلش میں ایونجلسٹ کہتے ہیں۔ اور ابھی جیسا کہ افسیوں باب نمبر 4 آیت نمبر 11 آیت نمبر 12 میں ہم نے سنا، یہاں پر 5 طرح کی خدمت خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے، اور اس میں ایک ایسی خدمت ہے جو رسول اور نبی کے بعد آتی ہے، وہ ہے مبشر کی خدمت۔ آج ہم اسی پر ہی غور و خوض کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج چرچز کے اندر بہت سارے جو خدام ہیں کلیسیا میں ٹیم بنانے کے لیے ان خدمات کو سر انجام دیتے ہیں۔ یعنی زیادہ تر چرچز کے اندر پاسٹر کے بعد ایلڈر بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈیکن بنایا جاتا ہے، مبشر یعنی ایونجلسٹ بنایا جاتا ہے، اور اس طرح ایک کلیسیا کے اندر، چرچ میں، اور اس کلیسیا کے اندر ہم ٹیم بنی ہوئی دیکھتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ آج چرچوں میں مبشر جو ہیں وہ بہت سے بنائے جا رہے ہیں، لیکن میں آج دونوں کو، جو پاسٹر ہے اور جو کلیسیائی ممبر ہے، سینئر پاسٹر سے بھی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر جو کلیسیائی ممبر جو مبشر کی خدمت سر انجام دینے جا رہا ہے اس سے بھی میں مخاطب ہوں، دونوں سے میں بات کر رہا ہوں جی۔ تو یاد رہے کہ سینئر پاسٹر جو ہیں وہ مبشر بناتے جا رہے ہیں، اور کلیسیا میں کلیسیائی ممبر جو ہیں مبشر بنتے جا رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے اکارڈنگ ٹو بائبل ہے۔ سینئر پاسٹر اگر کوئی مبشر اڈین کرتا ہے، یا کلیسیا میں کوئی ممبر اڈین ہوتا ہے، مبشر اڈین ہوتا ہے، ایونجلسٹ اڈین ہوتا ہے، تو وہ بائبل کی اس آیات کو لے کر ہی ہوتا ہے۔ چونکہ ابھی آپ نے دیکھا، ابھی آپ نے سنا، پڑھا گیا کہ اور اسی نے کیا کیا، بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ تو یہ کام اکارڈنگ ٹو بائبل ہے۔ لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک نہیں بلکہ 2-3 جو بھی خدا روح میرے اندر ڈالے گا، اور جو آپ تک پہنچ سکے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یاد رہے، ایک طرف خادم جو ہیں وہ مبشر اس لیے کلیسیا کے اندر بناتے ہیں کہ ٹیم بن سکے، بڑی اچھی بات ہے، خدا ان کو اور بلیس کرے، اور خدا ٹیم ورک جو ہے سینئر پاسٹر اور کلیسیا میں ٹیم ورک کام کرے، تاکہ
ٹیم ورک کام جو ہے وہ دنیا کی انتہا تک گواہ بنتا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ ایک طرف ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں، جو روحانی پیشوا ہیں وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ کلام جلد پھیل جائے، مسیح کا بدن کیا کرے؟ ترقی پائے۔ مسیح کا بدن کیا کرے جی؟ ترقی پائے، اور جو لوگ ہیں وہ مقدس ہو جائیں اور کامل بن جائیں۔ تو اس لیے ایک بات یہ، ایک بھید یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آج جو چرچ میں جو بھی پادری نیا اٹھتا ہے، اڈین ہو کر کام کرنا جب شروع ہوتا ہے تو وہ مبشر اس لیے بناتا ہے کہ یہ ممبر جو ہے دوسرے چرچ میں نہ چلا جائے۔ کیا کرے؟ دوسرے چرچ میں نہ چلا جائے، اس لیے وہ اس سے مبشر کا عہدہ دیتا ہے تاکہ وہ ممبر ٹوٹ کر کیا کرے؟ میرے چرچ میں آ جائے۔ یعنی کہ آج ہم خدمت میں بھی سیاست کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بہن ہے، میرڈ ہے، اور ان کو پہلے پادری صاحب نے اڈین کیا ایز اے ایلڈر، اور اس کے بعد وہی بیٹی نے مجھے بتایا کہ جی اب وہ مجھے مبشر اڈین کر رہے ہیں۔ اور افسوس سے یہ میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بیٹی نے کہا کہ پادری صاحب، مجھے یہ پوچھنے لگی کہ پادری صاحب کہ مبشر کا مطلب کیا ہے؟ مبشر کی خدمت کیا ہے؟ اور آج یقین جانیں کہ بہت کم پادری ہیں جو چرواہا اور استاد کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ سب سے پہلے جس کو مبشر بناتے ہیں اسے تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آج صرف کلیسیا بنانے کی غرض سے عہدے دیے جا رہے ہیں، مبشر بنائے جا رہے ہیں، نہ خود پتہ ہے ان کو کہ ایلڈر کا مطلب کیا ہے، ایلڈر کی خدمت کیا ہے، مبشر ڈیکن کیا ہے، اور یہ صرف اور صرف کلیسیا بنانے کی خاطر جو ہے دوسروں کے چرچ میں کلیسیا کو توڑنے کی خاطر، اپنی بڑھوتی کی خاطر، کلیسیا کی میں بڑھوتی اور اس کی ترقی کی خاطر یہ آج خادم کام کر رہے ہیں۔ اور میں آج کلیسیا کو محتاط کرنا چاہتا ہوں، ذرا عہدوں سے آپ محتاط رہیے گا۔ یاد رہے کہ مبشر بننا جو ہے یہ آسان بات ہے، مبشر بننا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے مبشر کے مطلب کو جانا ہے؟ یا جو اڈین کرنے جا رہا ہے کیا وہ پہلے اسے تعلیم دے رہا ہے کہ مبشر کی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی خدمت کون سی ہے؟ جب تک ہمیں یہ علم نہیں ہے تو میں کلیسیا میں ممبروں کو خبردار کر رہا ہوں، باخبر کر رہا ہوں کہ آپ نے اڈین نہیں ہونا، آپ نے ایز اے مبشر کام نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ خدمت نہ کر پائیں اور خدا کے زیادہ گنہگار ہوں۔ اور میں اس بیٹی کی بات کر رہا تھا جسے اب مبشر پادری صاحب اڈین کرنے والے اپنے چرچ کے اندر، یاد رہے کہ وہ بھی گناہگار ہو رہا ہے اور وہ بیٹی بھی، کیونکہ اس کو کچھ علم نہیں ہے۔ اور میں اس بیٹی کی بابت یہ بھی آپ کو بات بتا دوں، وہ مہینہ چرچ نہیں جاتی، جس کو مبشر اڈین یہ کرنے جا رہے ہیں پادری صاحب، ٹھیک ہے، اپنی خواہشات جو ہیں، یعنی کہ عزیزوں کے ساتھ رہنا، عزیزوں میں جانا آنا، اپنی مرضی سے چرچ جانا، گھر میں ذرا سی بھی کوئی ٹینشن ہو تو چرچ وہ بہن نہیں جاتی۔ تو آئیے میں آپ کو مبشر کا مطلب بتاتا ہوں۔ مبشر کا مطلب ہے بشارت، اور پھر اس کے بعد ہے جی خوشخبری دینے والا، اور پھر اس کے بعد نمبر 3 پر خوشی کی خبر پہنچانے والا۔ یہاں پر چرچ کے اندر ایک مبشر یا تو پیچھے کھڑا ہے یا تو پھر کیا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سامنے سٹیج پر آ کر کرسی پر بیٹھا ہے، یا اس نے صرف دعا کر لینی ہے، یا پھر اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ میٹنگ چلا لینی ہے۔ اور جی تعارف کیا ہو رہا ہے جی، یہ ہمارے ایلڈر صاحب ہے جی، یہ ہمارے مبشر صاحب ہے جی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ڈیکن ہے۔ تو صرف اس حد تک مبشر مخصوص ہے جی، لیکن
मुबश्शिर की अगर खिदमत देखे तो मुबश्शिर की खिदमत सिर्फ दुआ की हद तक, चर्च की हद तक, सिर्फ मीटिंग चलाने की हद तक नहीं है। याद रहे कि जिस तरह आपका और मेरा आका, आपका और मेरा खुदावन घर को छोड़ा और बाप के मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ा, और जिस तरह रसूलों ने खिदमत की, उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी जिस तरह यीशु क्या करता था, शहरों में जाता, गांव में जाता और मुनादी करता और लोगों को तालीम देता था, यानी कि तौबा की मुनादी करता था। क्या आज का मुबश्शिर पादरी के साथ मिलकर या असिस्टेंट बनकर उनके ताबे रहकर वो घर घर जाकर, डोर टू डोर या आउट ऑफ सिटी जाकर मुनादी कर रहा है? क्या वो इस तरह लोगों को तालीम दे रहा है? और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा तो वो मुबश्शिर उड़े ना हो। अगर उसने सिर्फ चर्च आना है और आकर कुर्सी पर बैठ जाना है। याद रहे कि मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूं ताकि इसके बारे में भी हमें इल्म हो जाए। जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं, बाब नंबर 21 आयत नंबर 8 पढ़ें, आयत नंबर 9, तो इसमें एक मुबश्शिर का जिक्र आया। लिखा है, दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिप्पस मुबश्शिर के घर जो उन सातों में से था, लिखा सातों में से था, उतरकर उसके साथ रहे। यानी यहां पे लफ्ज आया है फिलिप्पस मुबश्शिर। और मैं आपको बता दूं कि बाइबल के अंदर फिलिप्पस नाम के 3 अशखास का जिक्र है, लेकिन टाइम नहीं है, सिर्फ मैं इतना आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि 3 नाम के फिलिप्पस है। तो उनमें से मैं इस फिलिप्पस की बात कर रहा हूं जिसकी बेटियां कंवारी हैं, 4 बेटियां, और वो नबूवत करती थी। ये हमें आयत नंबर 9 के अंदर इसका जिक्र मिलेगा। और ये ही फिलिप्पस जो है, इसी ने हबशी खोजा जो है, इसे को तौबा की तरफ माइल किया था, कलाम सुना के, और फिर उसके बाद इसी को उसने क्या किया था, बपतिस्मा दिया था। तो इसलिए खुदा हर रोज ये चाहता है कि मुबश्शिर जो है वो कलाम को पकड़े और लोगों तक पहुंचे, उनको जाकर तौबा के लिए माइल करे, और चर्च के लिए, कहां किसके लिए? चर्च के लिए और खुदा के लिए लेकर आए, ताकि वो बेटा और बेटी जो है तौबा के मुआफिक फल लाए, और फिर उसकी मुबश्शिर की खिदमत पूरी होगी, और फिर खुदा उसे कबूल करेगा और उसे पसंद करेगा, और वही मुबश्शिर जो है वो हवा में उड़कर यीशु का इस्तकबाल भी करेगा। इसलिए मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, जितने सीनियर पादरी हैं वो बगैर सोचे समझे किसी को भी या बगैर तालीम दिए हुए किसी को भी उड़े ना करें। पहले उनको तालीम दें ताकि वो अगर अमल कर ले कि हाँ मैं इस सलीब को उठाऊंगा, मैं भी आपकी तरह यानी पादरी साहब की तरह मुनादी करूंगा, लोगों को तालीम दूंगा, इस सलीब को उठाकर चलता रहूंगा जब तक जिस्म में हूँ। खुदावंद आज के कलाम की वसीला से बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू जी।